چلتے ہیں ہم اجاز بھائی کے پاس. جی اجاز بھائی، آخر یہاں پر جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ کیسے سنسیئر بہن بھائی ہیں، وہ کیسے سنسیئر پیرنٹس ہیں جو گھر کو اجاڑنے کے لیے اور اس لیول تک لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ وہی اگر ہم پچھلے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں قاری صاحب، بالکل، تو وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اب تیرا جنازہ آئے گا، جو بھی ہے تو برداشت کر، جو بھی ہے تو برداشت کر. لیکن نہیں، اب تو تجھے کہا کیا، پہلے تو سب سے پہلے پوری سٹوریاں سناؤ اپنے خاندان کو بالکل کہ کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی. اب اس نے کوئی ایک بات کی، ڈیفینیٹلی چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، جو بات بولی جاتی ہے بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو اور اچھالنا ہے اور ہمدردی دکھانی ہے. جب ہمدردی دکھانی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر بیٹی نے کوئی اس طرح کی بات اپنے پیرنٹ کو بتائی ہے تو پیرنٹ کیا کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، بول دیا تو کیا ہو گیا، ساس نے بولا تو تیری ساس تھی، ماں کی جگہ ہے، شوہر نے بولا تو تیرا مجازی خدا ہے، بول دیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں برداشت کر، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کیا. لیکن نہیں، اب ایسا نہیں ہوتا، اب ایسا سبق نہیں دیا جاتا. اب تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہاں بتا اس کی جرت، آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی تمہیں بولنے کی، اس نے ایسا بولا کیسے. اس نے کہا او ہو اچھا یہی تو میرے ہمدرد ہیں، میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ تو میرے دشمن ہیں، وہ گھر پہ دشمن لگنے لگ جاتا ہے. تو ایسا گھر میں جہاں پر اس طرح کی دشمن لگنے لگ جائے، وہاں رہنے کو دل کیسے کرے گا؟ وہ تو آٹومیٹکلی طلاق اور خلا اس کو بہت اچھا لگے گا نا اس کے لیے. بالکل، وہ اپنی نہ آخرت کو دیکھ رہی ہے نہ دیکھ رہا ہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور نہ اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے کہ آگے آنے والا وقت میرے لیے کیسا ثابت ہوگا. بالکل. اچھا، اس میں جو آپ نے بات بولی نا کہ گئی تو وہ لیکن وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا، جی لیکن اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ تم گئی تو لیکن تمہارا جنازہ نہیں نکلے گا، اس کا نکلے گا، اس کا جنازہ نکال کے آنا ہے، نکلے گا یا اس کی عزت کا جنازہ نکلے گا. ایسے ہی. تو یہ کھلا تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا عورت کا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاشرہ مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے. بالکل. مرد کا کیا ہے، ایک کر لی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، عورت کرے نا ہزار کیڑے نکلیں گے. اس میں جو ہے نا ایک چیز تو مردوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے، ڈیفینیٹلی برداشت کا لیول ان کا تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بات مرد کو شروع دن سے پتا ہوتی ہے کہ وہ پاور میں، شادی کے بعد اس کو تھوڑا اور چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں کہ جو پاور ہے نا اس گھر میں میری ہے، اور جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس کے بعد حرف آخر بن گیا. سر اس کو بھی تو فیڈ کیا جا رہا ہے نا، کمپرومائز، اس کو اس کی بہنیں فیڈ کر رہی ہیں، اس کو اس کی ماں فیڈ کر رہی ہے، اس کو اپنے بھائی فیڈ کر رہے ہیں، بھابیاں فیڈ کر رہی ہیں. اس کو کہا جائے بلی ماری تھی تم نے، بالکل پہلی رات بلی کیوں نہیں ماری، کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی تم نے روب ڈالا تھا کہ دیکھو میں کتنا ظالم ہوں، میں ہر چیز کو نیچے رکھتا ہوں. میں نے پہلے سے ایک روب ڈالنے کے لیے ایگزامپل دی جاتی ہے. ظفر بھائی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، پہلی رات کی بات بتا رہا ہوں کہ سارے اصول گھر کے بتا دیے جاتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے رہنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، وہ تو بعد کی باتیں تو بعد میں. یہ والا پہلے اس کو جو ہے نا پوری کی بتا دیے، سارے حدود بتا دی جاتی ہیں کہ بھائی اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو یہ دن یہاں سے شروع ہوتا ہے کئی لوگوں کا، تو وہاں سے بات زیادہ جلدی بگڑتی ہے. وہ بھی تو غلط ہے. اب مرد ہے مینیجر، گھر کا مینجمنٹ پوری اس کے کنٹرول میں. اب اس کو چاہیے کہ چیزوں کو مینج کرے. اب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ نے اس کا نیگیٹو استعمال کرنا ہے، پازیٹو کرنا ہے. نیگیٹو کرو گے تو نقصان زیادہ ہوگا، دونوں پارٹیز کا نقصان ہے. پازیٹو کرو گے تو گھر بھی جڑا رہے گا، بچے بھی جڑے رہیں گے. اب پیچھے فیڈنگ والے تو بہت مل جائیں گے آپ کو. ایک آپ کا مسئلہ زیادہ چلتا ہے وہاں سے جوائنٹ فیملی سے. آج کل جوائنٹ فیملی کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. جو سارے استطاعت ہیں یا تھوڑی سی ہمت کر لی اس نے جوائنٹ فیملی سے، تھوڑا سا آٹومیٹکلی والدین میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں اور اپنے بیٹے کو انہوں نے الگ گھر دیا ہے یا ٹیمپرری طور پہ ایک ارینجمنٹ کر دیا کہ بعد میں جو لڑ جھگڑ کے آپ نے الگ ہونا ہے تو آج پہلی رات ہی اکیلے گزارو، وہیں سے اپنے ایس او پیز دونوں سیٹ کرو. الحمدللہ ایسی فیملیز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ خوش ہیں، جوائنٹ فیملیز میں بھی خوش ہیں، لیکن اس میں گھر کی تربیت ہے بالکل، اور گھر والوں کا ایک سبق ہے بالکل جو اس کو دیا جاتا ہے، غلط بات پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا، اس میں امپاورمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں فیمیل اور میل دونوں کا ہی کردار ہے، ایک کو قصوروار نہیں کہوں گا. نو نیور. شروع میں نے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. بالکل ایسی ہے سر، بالکل. آپ نے کچھ کہا، دوسرے نے برداشت کر لیا وقتی طور پہ، دوسرے نے کچھ کہا، آپ نے برداشت کر لیا. وجہ ریلیشن کو چلانا ہے سکسیسفل. بڑھاپے میں باتیں بچیں گی، 100% پاور آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی کچھ جتانے کی، آپ کا بھی غصہ، کانفیڈینس سب ختم ہو جائے گا. ختم.
تو کیا ہوگا, وہ آپ کا ساتھی, آپ اس کے ساتھی. اب آپ نے اپنی جوانی, اپنا شادی کے دن, بچوں کو بڑا کرنے کا ٹائم ہی غصے میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں گزار دیں گے, تو آپ کے لیے وہ کیئرنگ مومنٹس ہی نہیں بچیں گے, آپ تو اسی دوران ہی الگ ہو جاؤ گے. جی ہاں. تو یہ پیشنس. اچھا, سیکنڈ تھنگ, ہم نے ایک ایسا بھی کیس دیکھا ہے, ایسا کیا کئی کیسز ہیں, نظروں سے بہت کم گزرے ہیں, کہ جس میں وومین امپاورمنٹ ہوتی ہے, جی, جاب کر رہی ہیں, وہ اپنے ماتحت کسی کو آنی نہیں, ماتحت رکھتی ہیں لیکن اپنے سے اوپر کسی کو آنی نہیں ہے. ویسی خواتین بھی اپنے گھروں میں زیادہ خوشحال ماحول نہیں کریٹ کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ماحول ہی نہیں دیکھا ہوتا ہے. آفس میں ان کے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, آرڈر فارم, ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے, لہجہ ہوتا ہے, وہی چیزوں کو گھر پہ نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے ان سے, جو کہا کیا ہو گیا کر دیا. یہیں پر ہی مرد کا بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ وہ تو ایک الگ ہی اس کی پاور ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں دونوں کی, تو وہ پھر معاملات دوری کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایک سبق دیا جاتا ہے مرد کو, جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے بلی مارنی ہے, یعنی کہ ایک کنٹرول رکھنا ہے, ڈرنا دھمکانا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا دھمکانا. بالکل. تو عورت کو بھی کہا جاتا ہے تم نے مٹھی میں کرنا ہے. ایسے تو دونوں طرف سے غلط ہی سبق دیے جا رہے ہیں نا. بالکل غلط, صحیح سبق تو کوئی بھی نہیں دے رہا. فیڈنگ غلط ہو رہی ہے نا. فیڈنگ غلط. شروع دن سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا روب قائم کرنا ہے, جی, آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کمپرومائز کرنے کے لیے آپ ہی رہ گئے ہو, یا آپ ہی رہ گئی ہو. جی, دونوں طرف. کئی کوئی سننے والا مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں یا تو مرد کی فیور کر رہا ہوں یا عورت کی فیور کر رہا ہوں. دونوں میاں بیوی گاڑی کے پہیے ہیں, 100%. بیلنس آئے گا دونوں پہیوں کے لگنے سے, چلے گی زندگی سیدھی, ورنہ الائنمنٹ آؤٹ ہوئی تو بریکیج آ جائے گا. بالکل ایکسیڈنٹ ہوگا, بریک ہوگا, سب کچھ ریلیشن ٹوٹ جائے گا. اچھا, اس میں سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, جو آپ کو شادی کے بعد میڈیا دکھاتا ہے. گھر میں لڑکی گھسی, جناب محل اس کے لیے تیار ہوا ہوگا, کنیزیں ہوں گی کام کرنے کے لیے, وہ خواب آپ کے جو ہے نا 2-4 دن میں آپ کو کچھ اور دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی جیسا سوچا تھا ویسا میں تو پلکوں پہ بیٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں. میرے لیے تو یہاں پہ صبح میں کام تیار ملتا ہے کہ یہ بھی کام کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. میں تو گئی تھی محلوں کی رانی بن کے. بات یہ ہے کہ ان ریئلسٹک جو اپروچ ہے, جو سوچ ہے, جو شادی کو آپ نے بنا لیا ہے, نہ اس کو گھر سے وہ تربیت دی گئی کہ تم نے وہاں جا کے کس طریقے سے اپنا رشتہ چلانا ہے, اپنی جگہ کیسے بنانی ہے, وہ تو سبق ہی نہیں دیا گیا. بالکل. تو وہاں جانے کے بعد بھی سبق نہیں دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہو گیا تو چلو سنبھال لو, کوئی مسئلہ نہیں, زندگی پڑی ہے, کیسے گزرے گی. تو یہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے جس پہ کہ اچھا سب سے زیادہ جو خلا کا معاملہ ہے, ریشو ہے, 35% تک پہنچ چکا ہے. اچھا, اس میں کیا ہے, سب سے آسان اپروچ ہو گئی ہے خلا کی. پہلے تو بہت مشکل ہی معاملات ہوتے تھے, لڑکی خلا کے لیے جائے, کیس دائر. اب تو اس کو سپورٹ مل گئی ہے اس کے بہن بھائیوں کی اور لوگوں کی کہ تم کرو, ہم ساتھ ہیں تمہارے. اور ساتھ بعد میں کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. آخر میں کرا کے اس کے بعد جب بچوں کی کسٹڈی, ان کی ایجوکیشن کے خرچے, ان کا نان نفقہ, وہ بھی شوہر بعد میں تھوڑا تھوڑا جہاں اس کا طے کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے. ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا ہے. پھر جہیز کے معاملات, جو جہیز دیا ہوتا ہے وہ جہیز نہیں ملتا واپس. تو یہ بہت سے معاملات ہیں. یہ تو جب پتہ چلتے ہیں جب آپ فیصلہ لے چکے ہوتے ہیں اور بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آپ نے ڈراموں میں, موویز میں سب جگہ دیکھا ہوگا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اینڈ نہیں دکھایا جاتا خلا کے بعد کا. صرف سہانے سپنے اور ایک عورت کی پاور, اور میں گئی خلا لی اور بس بچے میں نے رکھے اپنے پاس, شش کے دکھا دیے جاتے ہیں, بس اینڈ نہیں دکھایا جاتا کہ اینڈ کیا. آپ جس گھر سے, اینڈ بہت برا ہوتا ہے. بالکل, آپ جس گھر سے شادی کر کے گئی ہو اس گھر میں اب آپ کی واپسی کی جگہ نہیں. یہ سمجھ جانا چاہیے اس کو. بھائی ہوں گے, بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے, ان کی بیویاں ہوں گی, اب آپ ان کے گھر جا کے اپنا گھر ہے سب سے پہلے, بچے لے کے بیٹھو گے, 2 دن 4 دن خدمت گزاری ہوگی, 5ویں 6ٹھے دن اس کے اپنے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. دس از اے پوائنٹ. وہاں سے وہ پھر بیٹیاں ہیں تو اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں گی. دس از اے پوائنٹ. وہاں سے آپ نے پھر وہی اکیلے کھڑے ہونا ہے اس عورت میں, پھر اکیلے کھڑے ہونا ہے. یہ بات پہلے سمجھ لیں خلا لینے سے پہلے کہ میں تو بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے. بالکل, میں اکیلی ہو رہی ہوں, اکیلی ہونے کے لیے میں سیپریٹ نہیں ہو رہی ہوں, میں اب تنہا ہی رہوں گی. مجھے اب ہر بندہ مجھے دھتکارے گا, کیونکہ اگر تھوڑا سا برداشت کر لیتی, تھوڑی سی برداشت بڑھا لیتی تو شاید آگے آنے والا وقت اچھا ہوتا. قاری صاحب, میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خلا, ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا کہ ایک دوست جو ہے وہ باہر غیر ملک میں تھا, تو
اس نے جو ہے یہاں پر پاکستان میں اپنے دوست کو بولا یار کافی دن ہو گئے, یا تو میری وائف کا نمبر چینج ہو گیا, میرا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا کسی طریقے سے, تو ذرا پتہ تو کرو کیا ہے, کہ میرے سننے میں آیا شاید اس نے شادی کر لی ہے. تو ایسے کیسے کر لی؟ تو گیا, اس نے سارا ڈیٹا ویٹا نکالا تو پتہ چلا کہ جی اس نے کورٹ میں خلا دائر کی, شوہر غیر ملک میں بیٹھا ہے, 3 پیشی کے بعد اس کی خلا گرانٹ کر دی گئی, اور لڑکی نے شادی کر دی. اس نے سارے ڈاکومنٹس پروف اٹھائے, وہ پروف اٹھا کے اس کو بھیجے, بھائی یہ تو اس کی شادی ہو گئی, یہ خلا کا ہے, یہ کورٹ کا نوٹس ہے. اس نے سارا کچھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا, ایسا کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اس لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں بولتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کچھ غلط چیز ایسی نکل جائے. یہ سب کیا اور کیسے؟ ظفر بھائی, یہ جو خلا ہے نا, خلا, جی, پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ جب نکاح ہوتا ہے نا, جی, تو نکاح کے وقت عورت کو اختیار دیا جاتا ہے جی, کہ آپ کو یہ قبول ہے کہ نہیں ہے. نکاح سے پہلے نکاح کے ٹائم تک سارا اختیار عورت کے پاس ہے. دس از دا پوائنٹ. نکاح سے پہلے کوئی زبردستی شادی نہیں ہے. بالکل صحیح, کوئی زبردستی شادی نہیں ہے. اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھیں, لڑکے سے بھی پوچھیں. نوبت جہاں تک آتی ہے کہ ایک اگر ملاقات بھی ہو سکتی ہے, جی, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیں تو بھی کر دیکھ حالانکہ اسلام میں پردے کا حکم بڑا سخت ہے, جی, لیکن یہاں اجازت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک کیوں کہ آگے کا جو زندگی کا معاملہ ہے, معاملہ ہے. زندگی کا معاملہ ہے. زندگی کا معاملہ ہے. اب عورت نے قبول کر لیا کہ مجھے قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. تو اس نے ساری اتھارٹیز ٹرانسفر کر اب دی ہیں, یہ ہو گیا مرد کے پاس چلی گئی ہے. اتھارٹی ساری ٹرانسفر ہو گئی. اب ٹوٹل عورت یہ مرد کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے سر. پھر اس کے بعد اگر ان کی انبن ہوتی ہے تو خلا لینے کے لیے عورت رجوع کر سکتی ہے. پہلے تو یہاں اجاز بھائی کی بات کہ بھی یونین کونسل تک جانا چاہیے. جی, یونین کونسل تو بہت دور کی بات ہے سر. پہلے جو گھر کا معاملہ ہوتا تھا وہ گھر میں سلجھ جاتا تھا, برابر کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ایگریڈ, بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب باپ کہتا تھا کہ بیٹی کوئی بات نہیں, برداشت کرو. آج اگر بیٹی آئی تو باپ پہلا سوال کرتا تھا, بیٹی لڑکی تو نہیں آئی ہو, لڑکی آئی ہوں, جاؤ واپس جاؤ. بہت زبردست بات. جائیں واپس, وہ آپ کا گھر ہے. بہت زبردست. میرے لیے بالکل دروازے یہ بند ہے. Agreed. اب کیا ہوتا ہے, اب وہی باپ ہے جس کو شفیق کہا جاتا تھا کہ یار باپ بڑا شفیق ہوتا ہے, برداشت کرنے والا ہوتا ہے. اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ باپ بھی جو نا وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن باپ سے زیادہ, اب بھی میں شاید غلط کہہ رہا ہوں, باپ نہیں اکھڑتا, باپ اب بھی شفیق ہے. لیکن جو بھائی ہے نا, انہوں نے باپ بننے کی کوشش کی ہے. بالکل صحیح. وہ بھائی باپ بن گئے. جی, باپ ضعیف ہو گیا تو اس کو سائڈ لائن کر دیا, خود فیصلے ہو رہے ہیں. باپ ریٹائر, سائڈ لائن پہ کر دو. ٹھیک ہے سر. بالکل. چلے اب موضوع کی طرف, آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, خلا کی طرف. جی, عورت کی نہیں بنتی. عورت نے بڑے بڑوں نے بھی سمجھا دیا, بات آگے چلے گی, خلا تک چلے گئی. اب چلے گی عدالت میں کہ جی اچھا, عدالت میں جب جائے گی نا خلا کے لیے تو وہ کچھ ریزن تو پیش کرے گی نا کہ مجھے کیوں خلا چاہیے. جی, اس نے کیا کہ مجھے اور مرد جھوٹ سچ ملا جلا کر کے اس نے مجھے پیش بہت کر ظالم ہے, مجھے مارتا ہے, مجھ پہ تشدد کرتا ہے. جی, اب جج بلائے گا نا, ایگریڈ, بلائے گا, پوچھے گا مرد سے, وہ تو کہے گا میں تو کچھ نہیں کرتا بھائی. قسم بھی اٹھا لے گا نا مرد وہاں, وہ تھوڑی سی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد کہہ دیں گے آپ ان سے پوچھ لیں بھی صلح صفائی ہو جائے, نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے خلا کی ڈگری دائر کر دی, عورت آزاد ہو گئی. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ طلاق نہیں ہے. اسلامک قرآن دیکھ لیں کیوں کہ یہ طلاق کا ٹوٹل اختیار, ٹوٹلی ایک ہی تو چیز ہے اسلام نے مرد کے حوالے کی ہے, باقی تو سب چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہیں ہمارے. بالکل ایسے ہی, سارا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ عورت کا ٹوٹل اختیار مرد کے پاس ہے جب تک مرد. لیکن یہ اختیار بھی تو لے لیا گورنمنٹ نے. لے لیا نا سر. تو اب تو مرد کے پاس وہ اختیار بھی نہیں رہا. غلط لیا نا, نہیں ہے نا. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا اصل میں یہ میں ہوا یہ ہے, میں بہت ہی بڑی بات کہنے والا ہوں جی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے جتنے ممالک ہیں وہاں عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, جی, مرد کے پاس بھی ہے. تو وہی یہاں امپلیمنٹ کیا گیا. امپلیمنٹ جب یہاں کیا گیا وہاں سے پریشر آیا اقوام متحدہ کہ کرو, تو اگر ہم ڈائریکٹ کریں گے تو عورت طلاق دے گی تو پبلک اس کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گی. پاکستان کی پبلک, جی ہاں, علماء کبھی اس کو وہ نہیں کرنے دیں گے.
اچھا، اس میں خلا کے اور طلاق کے معاملے میں جتنے بھی ہمارے پاس مسالک ہیں، یا چاہے وہ فقہ جعفریہ ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کے پاس ہے، خلا نہیں ہے، خلا نہیں ہے اسلام کے اندر خلا ٹائپ کی چیز. یہاں تک کہ آپ خلا کی ڈگری دیکھیں جو میرے نالج میں آئی ہے کہ وہاں شوہر کے سگنیچر کا کوئی کالم ہی نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں جب شوہر ریلیز نہیں کر رہا عورت کو تو کیسا طلاق؟ ساری زندگی کا آپ کو پتا ہے بدکاری زنا. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت چاہوں گا اور ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اب واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں.